السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لاک ڈاؤن کے دوران دونوں شہروں میں عید الفطر سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کی۔ عید الفطر کے روز بھی مجلسی قائدین راشن کٹس کی تقسیم میں مصروف۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مختلف مقامات پر راشن کٹس کی تقسیم۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی جانب سے ضرورت مند خاندانوں میں اناج کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ عید الفطر کے روز بھی غربا میں راشن کٹس کیے گئے تقسیم۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے اغوا کیے گئے 4 سالہ بچے کو آزاد کروایا۔ 45 سالہ گداگر خاتون زیر حراست۔ شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک فلائٹس کی آمد رفت کا سلسلہ شروع۔ احتیاطی اقدامات اپنانے پر زور۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عید الفطر دونوں شہروں اور ریاست بھر میں لاک ڈاؤن کے دوران سادگی کے ساتھ منائی گئی۔ شہر کی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں نماز عید الفطر کے لیے کوئی بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا، جبکہ بیشتر مساجد مقفل بھی نظر آئیں۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا اور مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے 150 سے زائد مستحق افراد میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے لاک ڈاؤن کے آغاز کے ساتھ ہی فلاحی و رفاہی خدمات جاری ہیں، جو آج عید الفطر کے دن بھی دیکھنے میں آئی۔ اس موقع پر صدر مجلس نے جسمانی معذورین و دیگر کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا اور انہوں نے صدر مجلس کو اپنے مسائل سے بھی واقف کروایا۔ اس دوران صدر مجلس نے ان کے مسائل کی سماعت کی اور ساتھ ہی ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی عید الفطر کے روز بھی راشن کٹس کی تقسیم میں مصروف رہے۔ اکبر الدین اویسی نے راجندر نگر حلقے کے علاقے میں ضرورت مندوں میں تقریباً 160 راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی قائد مرزا رحمت بیگ کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ اکبر الدین اویسی نے لاک ڈاؤن کے دوران 5 کروڑ روپے سے زائد مالیتی راشن کٹس اور فوڈ پیکٹ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت تقسیم کیے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ عید الفطر کے دن میں راشن کٹس کی تقسیم میں مصروف رہے۔ اس سلسلے کے تحت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہاتھوں کاروان مغل کا نالہ پر واقع ایک فنکشن ہال میں غربا میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مذکورہ راشن کا نظم محبوب پرائڈ فنکشن ہال کے اونر شیخ حمید اور شیخ رفیق کی جانب سے کیا گیا تھا۔ حلقہ کاروان و محبوب پرائڈ کی جانب سے جناب شیخ حمید صاحب کی جانب سے صدر محترم یہاں پر آ کر قریب 450 راشن کٹ دیے گئے، جس کے اندر تمام 10 سے 12 آئٹمز، جس میں سیمی، دودھ، شکر، ان تمام چیزیں، چاول، آٹا، دال، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں صدر محترم اپنے ہاتھوں سے راشن کٹ دیے گئے، اور جس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے تھے، خواتین ہو یا نوجوان بزرگ حضرات ہو، ان تمام کو جناب شیخ حمید صاحب ان کی جانب سے محبوب پرائڈ فنکشن ہال میں شرخمے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، اور ان تمام اظہار تشکر کرتے ہوئے صدر محترم کا شکریہ ادا کرے، اور ساتھ ساتھ شیخ حمید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام یہاں سے ابھی ختم ہو چکا راشن کی ڈسٹریبیوشن کا، میں میری جانب سے جناب شیخ حمید صاحب جو محبوب پرائڈ کے لاک ڈاؤن کے بعد صدر محترم جناب ناخب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کی ہدایت پر گوشہ محل کا کانسنسی ہو یا کاروان کے مختلف علاقہ جات ہو، وہاں پر
पिछले 2 महीने से लगातार दिए गए थे, फिर आज ईद के मौके पर यहाँ पर फिर दिए गए। मैं जनाब शेख हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का, उनके सन का और उनके तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहलिक कोरोना वायरस की जारी वबा और लॉकडाउन के दौरान माह सियाम का अख्तिताम अमल में आया और ईद उल फितर रियासत और शहर में इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने ईद उल फितर के मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और आवाम से मुलाकात भी की। बाद उन्होंने रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम ए रशीद से बात करते हुए बताया कि मौजूदा हालात में क़वायद की पासदारी की जाए। सारे आलम इस्लाम के अंदर सारे मुसलमान बड़े खुश व खुजू के साथ रोज़े नमाज़ें अदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके रोज़े नमाज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की रहमत होना चाहिए कि आज ये कोरोना वायरस की तरफ से सारे आलम के अंदर सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतों से, माह रमज़ान की शफ़क़तों से ये मर्ज़ को दूर करे। मैं फिर एक बार मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मोतमदी अमूमी मजलिस रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने ईद उल फितर के मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के बायस मुल्क और रियासत में तमाम तरह सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं और इन हालात में आवाम ने ईद उल फितर सादगी से मनाई, जबकि नमाज ईद को मुसलमानों ने नमाज शुक्राना के तौर पर घरों में भी अदा किया। सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें क़वायद पर अमल करने की तलक़ीन की। बाद उन्होंने तफसीलात भी बताई। मुसलमानों को दीगर अपनाए वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम से मेरी मुद्दिबाना दरख्वास्त है कि वो दुआओं में याद रखे कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ करे, हमारे मुल्क में अमन के लिए दुआ करे, हमारे मुल्क में भाईचारगी इत्तेहाद के लिए दुआ करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हर मुकाम में कामयाबी और फ़तह नुसरत अता करे और उन ज़ालिमों को मज़ा चकाए, मज़लूमों की मदद फरमाए। परवरदिगार आज इस दौर में ज़ालिम को अपने जुल्म का अंजाम को पहुँचा कर दुनिया को बता दीजिए, ज़ालिम कभी पनपता नहीं, ज़ालिम का अंजाम वही होता है जो साबिक़ा ज़ालिमों का हुआ है। परवरदिगार मुसलमानों को खुशहाली अता करे, नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, उनकी हिफाजत करे, मजलिस को कामयाबी अता करे और तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए अल्लाह ताला इनको सुरखरू करे और इनकी सरबुलंदी अता करे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बल्ली डिवीज़न जहानुमा के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में ईद पैक्स की तकसीम अमल में लाई। क़ब्ल अज़ी उन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ ही से मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है और माह सियाम में भी ये सिलसिला जारी रहा। माह सियाम के अख्तिताम और ईद उल फितर के मौके पर ईद पैक्स और राशन पैक किट्स 150 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकामी सदर, इब्तिदाई व मोतमदीन भी मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे हमारे बहादुरपुरा एमएलए मौलाना खान साहब की निगरानी में सालार मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आज 200 किट जहानुमा डिवीज़न में दिया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से कंटिन्यू हर एरिया में तकसीम अमल में ला रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ नूरुद्दीन अवैसी साहब भी, डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी साहब का भी ताउन है इसमें। जिस जगह से, जिस गली से, जिस शहर में, जिस आवाम तक फ़ोन आ रहा है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने वो फ़ोन को रिसीव करते हुए उस आवाम तक पहुंचा रहे हैं राशन। मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं ख़ास तौर पे। आप देखिए कि जो लोग बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, आउट ऑफ के जितने भी लोग जा रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब उनको इमदाद भी दिया जा रहा है, उनको घर तक राशन की और खाने की भी सहूलत दिया जा रहा है। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से रोज़ खाने का भी पकवान अमल में आ रहा है और हर जगह पैकेट तकसीम आ रहे हैं खाने के। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ
آج تک رمضان کی چاند رات کی تاریخ تک اس چینلوں کے ذریعے آپ دیکھیے روز کنٹینیو ہر شہر میں ہر گلی کوچے میں ان کے ورکرز ان کے کارپوریٹرز ہر جگہ کے ایم ایل اے ہر جگہ کے مجلس اتحاد مسلم کے ایک ورکرز آج دیا جا رہا ہے. آج جہنما ڈویژن میں بھی 200 پاکٹ اکبر الدین اویسی صاحب دیے تھے, وہ تقسیم عمل میں آیا. اس سے پہلے 2000 پاکٹ دیے تھے بہادرپورہ کانسٹینسی میں, اور میں میرے ایریا ایم ایل اے معظم خان شکریہ ادا کرتے اکبر الدین اویسی صاحب کا نقیب ملت. ریاستی چیف سیکرٹری سمیش کمار نے آج شمس آباد ایئرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے آج سے شروع ہوئی ڈومیسٹک فلائٹس کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافرین کی سہولت اور سلامتی کے لیے ممکنہ احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسافرین کی تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہے, ضرورت پڑنے پر ان سے بات کی جائے گی. اس موقع پر رنگا ریڈی کلکٹر بھی موجود تھے. چیف سیکرٹری نے ایئرپورٹ کے ایئر ویل حصے کا بھی معائنہ کیا. సో ఈరోజు మొత్తం దేశంలో డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయింది. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు, ఎవరు వాళ్ళ యాత్ర వాళ్ళ ప్రయాణం బాగా చేయాలి ఆ ధ్యేయంతో అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సేఫ్టీ కూడా రెండు కలిసి ఉండాలి ఆ ధ్యేయంతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎవరు డిపార్చర్లో ఉన్నప్పుడు ముందు వాళ్ళు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ సరిగా ఉంటే వాళ్ళన్నీ చాలా విదౌట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ లోపల వెళ్ళడానికి అన్ని అవకాశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఏ పాయింట్లో రైట్ ఫ్రమ్ ఎంట్రీ అట్ ది గేట్, టేకింగ్ ఏ ప్రింట్అవుట్ అప్ టు గెటింగ్ దేర్ బ్యాగేజ్ చెక్డ్ అండ్ దెన్ అల్టిమేట్లీ సెక్యూరిటీ చెక్ అన్నీ నాన్ టచ్ విధానంలో చేయడం జరిగింది. సో చాలా స్మూత్గా జరుగుతుంది. నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి అన్ని స్పాట్స్ 1 by 1 చూశాను. ఎవరికి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే లేకపోతే విజిబుల్ సిమ్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ట్రయల్స్లో అంటే టెస్టింగ్ ఏరియాలో పంపడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రయల్ ఏరియాలో వాళ్ళకి చూసి సిమ్టమ్ ఉంటే రెగ్యులర్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వాళ్ళకి అన్నీ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒకటే ఉంది, వాళ్ళ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఉండాలి. రెండోది వాళ్ళ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, సర్వేలెన్స్లో సెల్ఫ్ సర్వేలెన్స్లో ఉండాలి. ఇట్లా అన్ని ఏర్పాటు చాలా పకడ్బందీగా ఉంది. ఈరోజు 19 ఫ్లైట్స్ రావడం, అదేవిధంగా 19 ఫ్లైట్స్ పోవడం జరుగుతుంది. రేపు నుండి ఈ ఫ్లైట్స్ ఇంక్రీజ్ అవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. సో ఎవ్రీబడి క్యాన్ ఫాలో ది నార్మ్స్ అండ్ గో టు దేర్ డెస్టినేషన్ సేఫ్లీ. ریاست تلنگانہ میں درجہ حرارت کہیں 44 تو کہیں 47 ڈگری تک پہنچ گیا ہے. پیر کو حیدرآباد میں درجہ حرارت 44 سے تجاوز دیکھا گیا. عید کی نماز کے لیے پہلے ہی پابندیاں تھیں اور گھروں میں نماز ادا کی گئی, جبکہ دوپہر میں گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دی. آنے والے ایک ہفتے تک ریاست تلنگانہ کے بشمول حیدرآباد میں درجہ حرارت کے ایسے ہی برقرار رہنے کی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے. شہر کی تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کے آس پاس کا علاقہ آج خاموش اور سنسان دیکھا گیا. مکہ مسجد کے آس پاس چند پولیس ملازمین تعینات تھے. عموماً عید کے دن جو چہل پہل چار مینار اور مکہ مسجد کے پاس نظر آیا کرتی تھی وہ اس بار نظر نہیں آئی. مجلسی ارکان مقننہ اور علماء نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے. لاک ڈاؤن کے دوران ماہ رمضان میں جس طرح سے قواعد کی پابندی کی گئی اس کی ستائش بھی کی گئی. ارکان مقننہ اور علماء نے موجودہ حالات بالخصوص کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی دعا کی. سارے عالم کے رہنے بسنے والوں کو عید کی مبارکباد پیش ہے. خاص طور پر عالم اسلام کی خدمت میں ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور پھر ہندوستان بھر میں رہنے بسنے والے تمام اصحاب کی خدمت میں و خاص طور پر مسلمانوں کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش ہے. ہم تلنگانہ میں رہتے ہیں, اس لیے تلنگانہ کے سارے عوام کی خدمت میں بھی بالخصوص اور امت مسلمہ کے خدمت میں عید کی مبارکباد پیش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے. ہماری ان عید کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی خوشیوں میں تبدیل فرمائے. آمین یا رب العالمین. ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اور ہندوستان کے لوگ بھی پریشان ہیں. اس کورونا وائرس کی وبا نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا.
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی وبا کو اس دنیا سے جلد سے جلد خاتمہ کریں. اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. سازون ٹاسک فورس ٹیم نے کم عمر لڑکے کے اغوا کے سلسلے میں 45 سالہ خاتون کو حراست میں لیا. تفصیلات کے مطابق ملزمہ 45 سالہ سمرین ساکن دودھ بولی پیشے سے گداگری کرتی اور اپنی بڑی بیٹی کو بچے نہ ہونے کے باعث اس نے منصوبہ بندی کی اور 4 سالہ لڑکے کا اغوا کر لیا. ٹاسک فورس نے مذکورہ کیس کو حل کرتے ہوئے بچے کو آزاد کروایا. عید الفطر کی صبح شہر کے چند ایک مقامات سے برقی منقطع ہونے کی شکایت وصول ہوئی، جبکہ مصری گنج کمہارواڑی میں صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک بھی برقی بحال نہیں کی گئی تھی. شدید گرمی اور دھوپ کی تمازت کے باوجود ویسے ہی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. باوجود اس کے محکمہ برقی کے عملے کو شخصی طور پر اطلاع دینے پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور مقامی عوام نے سلسلے میں برہمی کا اظہار کیا. مصری گنج کمہارواڑی کے قریب کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ برقی عملے کو بار بار درخواست کی گئی، باوجود اس کے وہ لوگ لاپرواہی برت رہے تھے. ایک جن آ رہا اب بھی آ رہا ہوں بول کے چلے آ رہا، اب تک پتہ نہیں ہے. صبح 7 بجے سے لائٹ بند ہے. دیکھو گرمیوں سے لوگ تڑپ رہے ہیں، بولے تو ہوا آ رہے بول کے فون بند کر دے رہے ہیں لوگ. ابھی تک آنے کا نام نہیں ہے. 1 بج رہا بھائی جا کے اب کمپلینٹ بھی ڈال کے آیا تو خالی آ رہے اور پورے آفس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کام چل رہا، خالی بول رہے پورے صبح سے بیٹھے آ رہے. کب سے بند ہے؟ 7 بجے سے بند ہے. صبح 7 بجے سے. مصری گنج کمہارواڑی بڑا جھنڈا 11 انچ کا نہیں. شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک فلائٹس کی آمد و رفت کا سلسلہ پیر سے شروع کر دیا گیا. متعلقہ ذمہ داروں نے بتایا کہ تمام مسافرین اور عملے پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ فیس ماسک اور سینیٹائزرز کے بغیر ایئرپورٹ نہ پہنچے. احتیاطی اقدامات کے سلسلے میں ایئر لائنز بھی مسافرین اور اپنے عملے کو احتیاطی اقدامات کی کٹس فراہم کر رہی ہے. علی باغ میں واقع ایک کھلی اراضی پر جمع کچرے میں آتش زدگی ہونے پر مقامی عوام نے فوری فائر بریگیڈ کو مطلع کیا، جس کے بعد پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے مقامی حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. متعلقہ پولیس نے سلسلے میں کیس بھی درج کیا ہے، جبکہ اطلاع ملتے ہی مجلسی ڈویژن کارپوریٹر حسینی پاشا نے مقام میں واقعے کا معائنہ کیا اور تفصیلات بھی حاصل کی. صدر نشین تلنگانہ اردو کونسل سید مجتبیٰ عابدی نے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر عوام کو راحت پہنچانے کے اقدامات کریں. انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR سے مطالبہ کیا کہ عوام کے برقی بلوں اور آب رسانی کے بلوں کو فوری معاف کیا جائے، جبکہ طلباء کی فیس کی ذمہ داری حکومت اپنے سر لے. انہوں نے کمشنر پولیس حیدرآباد سے بھی اپیل کی کہ لاک ڈاؤن کے دوران تحویل میں لی گئی گاڑیوں کے چالانات کو معاف کریں اور مقدمے بھی واپس لیے جائیں. اس موقع پر میر یوسف علی عابدی بھی موجود تھے. میں عالم اسلام شہریان حیدرآباد کے تمام شہریوں کو عید الفطر کی اس مبارک موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ میں روبی نیوز اور تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، بالخصوص روبی نیوز چینل کے نیوز چیئرمین، نیوز لیڈرز اور تمام اسٹاف کو بھی عوامی تلنگانہ NRI فورم کے ایڈوائزر سید وحید الدین نے عید الفطر کے موقع پر عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی. سید وحید الدین جو گلوبل الیکٹرک کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے مجلسی قائدین خاص کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کا ساتھ دیا ہے اور ضرورت مند خاندانوں میں کروڑوں روپے مالیتی راشن کو تقسیم کیا گیا ہے. انہوں نے تلنگانہ NRI فورم کے تمام ذمہ داران کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید وحید الدین گلوبل الیکٹرک تروپ بازار حیدرآباد
सत्ताम अल-गुमेज़ी इलेक्ट्रिक रियायत केएसए की जानिब से ईद उल फितर की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। कुल्लु आमनतु बिल्लाहि खैर। अल्लाह रमज़ान में जो लोग इबादतें कर रहे हैं, नमाज, रोज़े, सदका, ज़कात, अल्लाह उन सबको कबूल करे। इस मुश्किल वक्त में हमारे KCR साहब, MIM के जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर साहब और भी मजलिस अरकान और पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, बल्दिया और दीगर NRIs और हैदराबाद के कई तंजीमें माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं 2 महीने से मुसलसल लॉकडाउन के दौरान। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे और इस कोरोना वायरस जल्द से जल्द इस मुल्क से, इस दुनिया से खातिमा कर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लॉकडाउन के दौरान दोनों शहरों में ईद उल फितर सादगी के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने अपने घरों में नमाज अदा की। ईद उल फितर के रोज़ भी मजलिसी क़ायदीन राशन किट्स की तक़सीम में मसरूफ़। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ मकामात पर राशन किट्स की तक़सीम। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ज़रूरतमंद ख़ानदानों में अनाज की तक़सीम का सिलसिला जारी। ईद उल फितर के रोज़ भी ग़ुरबा में राशन किट्स किए गए तक़सीम। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने अगवा किए गए 4 साला बच्चे को आज़ाद करवाया। 45 साला गदागर खातून ज़ेर हिरासत। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की आमद रफ्त का सिलसिला शुरू। एहतियाती इक़दामात अपनाने पर जोर। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।